اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے سارا کچھ بنایا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا. کسی کو آپ نوکری پہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تجھے رہنے کے لیے مکان دیا جائے گا، 3 وقت کا کھانا دیا جائے گا، 2-3 دفعہ پینے کو چائے ملے گی، اور اتنی تنخواہ ہم ہر مہینے تمہیں ادا کریں گے. اور پھر ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ مشین ہے، اس پر تم نے صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کام کرنا ہے. اب وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ تنخواہ بھی وصول کرتا ہے، مکان پہ بھی قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ 3 وقت کھانا بھی کھا لیتا ہے، چائے بھی پی لیتا ہے، اور مہینے کے بعد تنخواہ بھی وصول کر لیتا ہے، پر مشین پہ کھڑا نہیں ہوتا. تو اس کا مالک اسے رکھے گا؟ بولتے نہیں آپ حضرات. رکھے گا اسے؟ چھٹی کرا دے گا. وہ کہے گا تو کتنا عجیب آدمی ہے کہ اب جو مطالبات تیرے تھے وہ سارے پورے ہو گئے، اور جو میرا مطالبہ ہے تو نے پورا ہی نہیں کیا. اختلاف ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، مالک ناراض ہو جائے گا. سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے اللہ کی دی ہوئی زمین پر گزارا بھی کیا، اس کا دیا ہوا رزق بھی کھایا. اللہ نے اولاد دی ہمیں، اللہ نے صحت دی، سارا کچھ دیا. تو جو مطالبے ہمارے تھے وہ تو سارے پورے ہو گئے، اور جو رب کا مطالبہ تھا کہ میرے قرب کے رستے کا سفر کرو، تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیل اللہ، میرے رستے میں مجاہدہ کرو، جد و جہد کرو، آگے بڑھو. وہ ہم نے کب کرنا ہے؟ وہ اس کی منصوبہ بندی کب ہوگی؟ اللہ کے قرب کا رستہ طے کرنا. ہمارے صوفیانہ روز دیکھا کرتے تھے کہ آج ہمارے دل میں ہمارے رب کی کتنی محبت ہے، آج کتنا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کی طرف بڑھوں. روز ذائقہ محسوس کرتے تھے، طلب پیدا کرتے تھے. ہمارے مزاجوں کے اندر ہر چیز کی طلب پیدا ہو گئی ہے، لیکن وہ جو ایک خاص ذوق تھا نا اللہ کے قرب کا، اس کی چاہت، اس کی طلب، اس کی طرف بڑھنا، محسوس کرنا کہ میرا رب ہے، محسوس کرنا کہ میں کسی کا بندہ ہوں، مجھے کوئی رزق دیتا ہے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ نائب بناؤں گا. قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرمایا میں زمین پہ نائب بنانے والا ہوں. تو کہنے لگے یا اللہ وہ تو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جو تم جانتے ہو وہ میں، جو میں جانتا ہوں وہ تم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا. تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کیا تھا جس کو فرشتوں کو نہیں پتا تھا؟ فرماتے ہیں یہ وہی انسان کے اندر جو اللہ کے قرب کے متلاشی ہونے کا جذبہ تھا. فرشتے اسے جانتے. لوہے محفوظ پہ یہ تو پڑھ لیا تھا کہ یہ فساد کرے گا، یہ تو پڑھا تھا کہ ابو جہل فساد کرے گا. یہ نہیں پڑھ سکے تھے کہ ابو بکر رویا بھی کرے گا. یہ تو پڑھ لیا تھا انہوں نے، یہ تو پڑھ لیا تھا کہ اخنس بن شریق تلواریں نکال کے لوگوں کو قتل کرے گا. یہ نہیں پڑھا تھا کہ مولا علی شیر خدا مزدوری کریں گے، اور جو مزدوری ملے گی وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا کریں گے. یہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ ابو البختری، ابو لہب یہ لوگوں کے گلے کاٹیں گے. پر یہ نہیں پڑھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانے میں بھی کروڑوں کا مال اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا کرے. وہ جو انسان کے اندر طلب ہے، وہ جو تڑپ ہے، وہ جو شوق ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو معرفت کا نور ہے، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے. یہ بڑا ہی پسند. میرے رسول کریم علیہ السلام ہر مقام پہ اپنے رب کی رحمت کا ذکر فرماتے. بات کسی کی ہو رہی ہوتی حضور چھیڑ اللہ کی رحمت کا ذکر دیتے. ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے. وہ چڑیا شکایت لے کے آئی اور حضور کے کندھے پہ بیٹھ کر شکایت کرنے لگی کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے. بات تو چڑیا کے بچوں کی ہو رہی تھی نا. رسول کریم فرمانے لگے اس کے بچے چھوڑ دو. اور پھر حضور فرمانے لگے دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے. جب چڑیا اتنا پیار کرتی ہے تو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہو. اللہ کتنی رحمت والا ہوگا. یعنی ہر بات میں رسول کریم نا، ہر بات میں اللہ کی رحمت کا ذکر. ایک جنگ کا موقع ہے،
تو صحابہ کرام علی رضوان فرماتے ہیں کہ دوران جنگ ایک عورت کا بچہ کھو گیا، اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا۔ دودھ پیتا بچہ کچھ دیر ملے نا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے۔ دودھ پیتا بچہ کھو گیا تو عورت دیوانوں کی طرح، مجذوبوں کی طرح بچہ تلاش کرتی ہے، میرا بچہ میرا بچہ، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی، پریشان ہوتی۔ میرے رسول کریم کی نظر پڑ گئی، حضور کی نظر رحمت ہو گئی، تو محبوب فرمانے لگے صحابہ بتاؤ اس کا بچہ ڈھونڈو۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور مجھے پتا ہے کہاں ہے، ابھی ملوا دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا یہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی۔ عرض کی حضور نہ کوئی ماپ سکتا ہے، نہ کوئی تول سکتا ہے، نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ذرا ایک بات تو بتاؤ یا رسول اللہ پوچھئے۔ فرمایا اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈالے گی؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گرم ہوا نہیں لگنے دے گی۔ تو حضور فرمانے لگے میرا رب اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، اور اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ بھی چاہتا نہیں کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں، وہ بھی چاہتا۔ حضور ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں، صبح سے شام تک نا۔ آج آپ نے جمعے سے لے کر تراویح تک، عشاء تک، وہ جو گھٹنا درد کرتا ہے نا اس کو مہربانی کر کے چھوڑ دیں، اور جو بچہ نافرمان ہے اس کو بھول جائیں۔ آج سارا دن نا اللہ کی رحمت کا ذکر کریں کہ اللہ بڑا ہی کریم ہے، اس کے فضل کا ذکر کریں۔ ایک کاروبار ہی نہیں نا چلتا، پیر تو چلتے ہیں نا اللہ کے فضل سے، زبان تو چلتی ہے نا، ہاتھ آنکھیں یہ سارا کچھ چل رہا ہے نا۔ جو شے نہیں نہ چل رہی اس کو آج چھوڑ دے، مہربانی کریں۔ جو ساری چل رہی ہے اس پر تو اللہ کی رحمت کا اظہار کریں۔ یہاں تک لکھا امام صفوری نے کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کے لیے دوزخ کا حکم دے گا، بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، فرشتے زنجیریں ڈال کے کھینچ کر لے جا رہے ہیں، بندہ جا رہا ہے دوزخ کی طرف، فرشتے کھینچتے ہیں تو وہ پھر مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھنا ذرا، وہ کئی دفعہ کسی کو کھینچتے ہیں نا تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ چلو آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھ آ جائے گی۔ وہ جب سکول جانے کو دل نہیں نہ کرتا تھا جی، انتے سی لیکچر دینے نا اپنے بچے نے، اور بڑا 1.5 گھنٹے کا، بچے ناراض نہ ہو جائے، جب وہ کبھی جس نلائق کا سکول جانے کو دل اور اس کو کھینچتے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے جاتا نہیں۔ اسی طرح مدرسے میں بھی جب آتے ہیں تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو آتے نہیں تو کھینچ کھینچ کے نہیں لے جاتے کئی دفعہ۔ تو جب کھینچ کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، کھینچتے ہیں تو پلٹ کے پھر پیچھے دیکھتا ہے، پھر فرشتے کھینچتے ہیں پھر پیچھے دیکھتا ہے، پھر فرشتے، ذرا نظارہ دیکھنا، دوزخ کو لے جا رہے ہیں، پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف دیکھتا ہے، دوزخ کا دروازہ آ گیا، پھر پیچھے دیکھ رہا ہے۔ رب کریم نے فرمایا اسے واپس بلاؤ، رحمت دا دریا الہی، بلاؤ اسے واپس۔ واپس آیا، اللہ نے فرمایا بتا تو پلٹ پلٹ کے کیا دیکھتا تھا؟ ویسے اللہ کو نہیں پتا کیا دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا تھا؟ تو رو پڑا، عرض کرنے لگا مالک میرا یقین تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے، اللہ میرا ایمان تھا تو بڑا رحیم ہے، اللہ میرا ذہن تھا تو معاف کرنے والا ہے۔ جب فرشتے کھینچتے تھے نا تو شیطان مجھے کہتا تھا اب تو جہنم میں جائے گا، پر میرا یقین کہتا تھا نہیں، رب نے معاف کر دینا ہے، اللہ نے معافی دے دینی ہے، بخشا جاؤں گا۔ پھر شیطان کہتا تھا جب فرشتے کھینچتے تھے، میں کہتا تھا نہیں معافی مل جائے گی، یا اللہ دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی، اللہ دروازہ جہنم کا آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی۔ اور جب میں نے آخری دفعہ پلٹ کے دیکھا تیری آواز آئی کہ واپس لاؤ، تو میرے اندر سے آواز آئی کہ لے بھئی تیرا یقین جیت گیا ہے، تیرا ایمان جیت گیا ہے، تیرے اندر کی روحانیت کامیاب ہو گئی۔ بندے اور رب کی باتیں ہو رہی ہیں تو فرشتے چپ کر کے کھڑے ہیں۔ رب نے فرمایا تم خاموش کھڑے ہو، عرض کی یا اللہ اس کا کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے؟ جو میری رحمت کی اتنی زیادہ امید رکھے اسے جہنم میں ڈال دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو پکڑو اور میرے فضل کے ساتھ اسے جنت عطا کر دو۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، صبح سے شام تک کہیں الحمدللہ۔ کیا کہیں؟ حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا، فرشتے پوچھیں گے پل صراط سے ہوا ہے؟ وہ کہیں گے دیکھی نہیں۔ میزان عمل
बुलवाए, वो कहेंगे देखा ही नहीं। कैसे आ गए? तो कहेंगे खुदा के फजल से आ गए। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा अमल क्या था? वो कहेंगे कुछ भी नहीं, आम लोगों की तरह नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, हज फर्ज हुआ तो किया, ज़कात अगर हमारे ऊपर लागू हुई तो दी, आम रूटीन के मामला। तो फरमाया इतनी बड़ी फजीलत के बगैर हिसाब किताब जन्नत कोई तो वजह होगी। तो बंदे अर्ज करेंगे वजह एक ही थी कि रब जो हमारे हक में फैसला करता था हम उस पर राजी हो जाया करते, हमें कोई शिकवा उस पर रहता